السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، صلاح الدین ایوبی کی کہانی کا حصہ دوم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی یروشلم آمد کے بارے میں 20ویں صدی کی ایک پینٹنگ۔ مثال کے طور پر سن 2020 کے اکتوبر ہی میں ناروے میں سلاڈن ڈے یوم صلاح الدین منایا گیا۔ BBC اردو سروس نے ناروے کے ایک ادارے ہاؤس آف لٹریچر سے رابطہ کیا جو سن 2009 سے بین الاقوامی سلاڈن ڈے منا رہا ہے، اور ان سے پوچھا کہ ناروے میں کسی کو صلاح الدین ڈے منانے کا خیال کیسے آیا۔ اس ادارے کی رکن اور صلاح الدین ڈے کی کیوریٹر اشلد لاپے گاردن لاہن نے بتایا کہ اس خیال کا پہلی بار اظہار سن 2008 میں ناروے کے ایک قومی شاعر ہیرنگ دیرگے لینڈ کی 200 سالہ تقریبات کے دوران کیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہیرنگ دیرگے لینڈ وہ شاعر تھے جنہوں نے ناروے کے آئین میں اس ترمیم کو متعارف کروانے میں اہم کردار ادا کیا تھا جس کے بعد یہودیوں کو اس ملک میں آنے کی اجازت ملی تھی۔ وہ مذہبی رواداری کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ اشلد لاہن نے بتایا کہ سن 2008 میں اس تقریب کے دوران ناروے کے ایک مصنف تھورالد سٹین نے تجویز پیش کی کہ ویرگے لینڈ کی سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں صلاح الدین کی یاد میں بھی ایک دن منانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے یروشلم کی فتح کے موقع پر جس کردار کا مظاہرہ کیا تھا وہ یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں کے مل کر رہنے کے بارے میں ایک سبق ہے۔ اشلد لاہن نے بتایا کہ ناروے کی طرح شاید یورپ میں بھی بہت کم لوگ صلاح الدین کے بارے میں جانتے ہیں، اور جو جانتے بھی ہیں ان کی نظر میں وہ ان کا موازنہ صلیبی جنگوں کے یورپ میں ہیرو رچرڈ شیردل سے کرتے ہیں، اور ان کے خیال میں صلاح الدین ایک ویلن ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ صلاح الدین ڈے کے ذریعے ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہر کہانی کے دو رخ ہوتے ہیں۔ اس شخص نے جس نے 800 سال پہلے مغرب کو شکست دے کر یروشلم کو فتح کیا تھا، ایک مثالی کردار کے طور پر یاد کیا گیا۔ برطانیہ کی رائل نیوی نے پہلی عالمی جنگ کے دوران ایک جنگی جہاز کو HMS سلاڈن کا نام دیا، اور پھر سن 1959 اور 1994 کے درمیان برطانوی فوج نے سلاڈن کے نام سے ایک بختر بند گاڑی بھی بنائی۔ یہ وہی برطانیہ ہے جہاں سے انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ شیردل نے تیسری صلیبی جنگ میں مسیحی فوج کی قیادت کی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اعزاز میں انگلینڈ کی فوجی بختر بند گاڑی ملک کے نورفولک ٹینک میوزیم میں رکھی گئی۔ میوزیم سے رابطے پر انہوں نے تصدیق کی، اس بختر بند گاڑی کا نام سلاڈن صلاح الدین کے نام پر ہی رکھا گیا ہے۔ جانتھن فلپس لکھتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ تاریخ میں کوئی اور ایسی مثال تلاش کرنا ناممکن ہے جس میں ایک شخص نے کسی قوم اور مذہب کے ماننے والوں کو اتنی چوٹ پہنچائی ہو اور پھر بھی وہ ان میں مقبول ہو گیا ہو۔ یروشلم کو مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کروانے کے لیے یورپ سے پہنچنے والی فوج اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان تقریباً 3 برس پر پھیلے ٹکراؤ تیسری صلیبی جنگ کی تفصیلات کے ذکر سے پہلے بات کریں گے۔ صلاح الدین اور ان کے خاندان کے ماضی کی اور جہاد کے اس ماحول کی جس میں مشرق وسطیٰ کے لوگوں کی یروشلم کی بحالی کی توقعات ان سے وابستہ ہو گئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا سنی اسلامی دنیا کے روحانی رہنما، بغداد کے خلیفہ اور مصر کے اسماعیلی شیعہ فاطمی خلیفہ کے ساتھ تعلق خاص اہمیت کا حامل ہے، اور آخر میں ان کا ذکر ایک اور مسلمان سلطان نور الدین زنگی کے ذکر بغیر نامکمل ہے۔ ایوبی اور زنگی خاندانوں کے عروج کی کہانی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہے، اور اس میں ایوبی خاندان زنگی خاندان کے تابع تھا۔ فلپس لکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کی سلطنت کے شمالی افریقہ سے شروع ہو کر مقدس مقامات اور شام کو اپنے اندر سموتے ہوئے آج کے عراق میں دریائے دجلہ تک اپنی سرحدیں پھیلانے کے عمل میں حیران کن حد تک مختلف مذہبی، نسلی اور سیاسی پس منظر کے لوگ شامل تھے۔ ان کی کہانی خونی جنگوں سے بھری ہے، لیکن یہ جنگیں ہمیشہ سیدھا ایک مذہب کی دوسرے مذہب سے لڑائی نہیں تھی۔ اس کہانی میں مسیحی مسیحیوں سے اور مسلمانوں سے لڑتے ہوئے ملیں گے۔ اس میں مسلمان اور مسیحی مل کر دوسرے مسلمانوں اور مسیحیوں سے لڑتے ہوئے ملیں گے۔ اس کہانی میں لوگوں نے پارٹیاں بھی بدلیں اور لڑائی نئے روپ میں اب بھی جاری رہی۔ اس وقت بھی آج کی طرح کسی بھی معاملے میں زمینی صورتحال اس تصویر سے بہت مختلف اور الجھی ہوئی تھی جو کہ دور سے نظر آتی ہے۔ نسلی، سیاسی، اقتصادی اور ذاتی مفادات کی کھچڑی تھی جو صرف مذہبی عقائد کی بنیاد پر نہیں کھڑی تھی۔
ایوبی اور زنگی بزرگوں کی ملاقات، احسان کا بدلہ احسان۔ اس کہانی کی بنیاد سن 1132 میں صلاح الدین ایوبی کی پیدائش سے بہت پہلے رکھی گئی تھی، جب ان کے والد نجم الدین ایوب عراق کے شہر تکریم کے گورنر تھے۔ فلپس کے مطابق ایک روز زنگی نامی ایک طاقتور ترک جنگجو سردار دشمنوں سے بچتے ہوئے دریائے دجلہ کے کنارے ان کے شہر کے دروازے پر آئے۔ ایوب نے انہیں پناہ دی اور ان کا یہی فعل بعد میں تاریخی ثابت ہوا۔ کئی برس بعد سن 1137-38 میں نجم الدین ایوب کے بھائی شیر کو نے ایک عورت کی توہین کرنے پر ایک مقامی فوجی کمانڈر کو ہلاک کر دیا، اور اس کی پاداش میں نہ صرف ایوب سے عہدہ چھن گیا بلکہ پورے خاندان کو علاقہ بھی چھوڑنا پڑا۔ اس وقت ترک سردار زنگی نے پرانے احسان کے بدلے اس کرد خاندان کو موصل میں بسایا اور انہیں زمینیں بھی الاٹ کر دی۔ فلپس لکھتے ہیں کہ انہی دنوں میں نجم الدین ایوب اور ان کے خاندان کے تکریم چھوڑنے سے کچھ ہی عرصہ پہلے صلاح الدین کی پیدائش ہوئی تھی۔ سردار زنگی کے علاقے کے مسلمان حکمرانوں سے تو جھگڑے تھے ہی، لیکن ان کے عزائم نے انہیں فرنجیوں الفرنجہ فرینکس کے سامنے بھی لا کھڑا کیا۔ یہ وہ مسیحی تھے جنہوں نے سن 1099 کی پہلی صلیبی جنگ کے بعد یورپ سے آ کر اس علاقے میں آزاد ریاستیں قائم کی تھی۔ ان مسیحیوں کے ساتھ لڑائی کی وجہ سے جہاد کا پہلو اہم ہو گیا۔